ووٹ دیتا ہے اس کا رائٹ ہے، اگر وہ ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوتا، اس کا صحیح استعمال نہیں ہوتا، جس پرپس کے لیے وہ نہیں ہوتا، تو اس کا رائٹ ہے کہ وہ جہاں چاہے پیسفل اسمبلی کر لے۔ پاکستان تحریک انصاف بڑے عرصہ سے یہاں ایک جلسہ منعقد کرنا چاہ رہی تھی اسلام آباد میں۔ ہم نے پہلے ڈیٹ دی تھی مارچ میں، جو رمضان کی وجہ سے پوسٹ پون ہو گیا تھا، پھر مئی اور جون میں ڈیٹیں چینج کی گئی، اور آخر کار ہم نے اعلان کیا ہے، NOC ہمارے پاس ہے، انشاءاللہ تعالی پاکستان تحریک انصاف اسلام آباد میں سنگجانی کے مقام پہ اتوار کے دن 8 سپتمبر کو 2 بجے اسلام آباد کی ہسٹری کا عظیم الشان جلسہ انشاءاللہ منعقد کرے گی۔ اس جلسے میں انشاءاللہ تعالی سندھ، بلوچستان، KPK اور آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان سے انشاءاللہ خان صاحب کے ٹائیگرز، پاکستان تحریک انصاف کے ورکر اور سپورٹر انشاءاللہ جوک تر جوک شرکت کریں گے۔ انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کا ہر ونگ، یوتھ، ISF، وومن ونگ، لیبر ونگ اور ہر واک اپ لائف والے انشاءاللہ تعالی اس میں شرکت کریں گے۔ یہ ہمارا ایک پیسفل جلسہ ہوگا۔ اس کا مقصد یہی ہے کہ جو جبری گمشدگیاں ہیں، جو لاقانونیت ہے اس ملک میں، خان صاحب کے ساتھ جو ناانصافیاں ہو رہی ہے، جو کیسز ہیں جو نہ چلنے والے ہیں، جس طریقے سے ان کو ہینڈل کیا جا رہا ہے، اور خان صاحب کی آزادی کے لیے انشاءاللہ تعالی اس جلسے کو ہم منعقد کریں گے۔ یہ اسلام آباد میں ہوگا، پیسفل ہوگا، اور ایز وی سپیک انشاءاللہ تعالی یہ NOC ہمارے پاس ہے اور انشاءاللہ تعالی یہ رہے گا۔ ایک ڈیولپمنٹ آج ضرور ہوئی ہے اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جس طریقے سے جلد بازی میں حکومت نے آج ایک قانون پاس کروایا، 2 دن پہلے اس کو سینٹ سے پاس کروایا گیا تھا، اور آج اپنی عددی برتری کو ثابت کرتے ہوئے انہوں نے اس لا کو پاس کروایا ہے۔ یہ پیسفل اسمبلی والا، یہ ہم سمجھتے ہیں آئین کے آرٹیکل 16 کی خلاف ورزی ہے۔ اس ایکٹ میں بھی اگرچہ یہ لکھا ہے کہ آئندہ کے لیے سارے جلسے سنگجانی کے مقام پہ ہوں گے، اسلام میں یہ لکھا ہے، لیکن اس کو بڑا اسٹرکٹلی ورڈڈ کیا ہوا ہے، اور اگر جلسے کا انعقاد ہو بغیر NOC کے تو اس کے لیے 3 سال کی سزا پرووائڈ کی گئی ہے۔ ہم نے اسمبلی پہ بھی آواز اٹھایا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ رائٹ ٹو پیسفل اسمبلی آپ کبھی ویپنائز نہیں کرتے۔ کیا کوئی بندہ اگر ٹریفک وائلیشن کر دے، کیا آپ ان کو 3 سال کی سزا دیں گے؟ آپ کو PTI سے ایک ان کی جو پاپولیرٹی ہے، آپ کو اس سے ایک ڈر لگ گیا، آپ کو خواب میں بھی آتا ہے یہ۔ انشاءاللہ تعالی یہ اس سب چیزوں کے باوجود پاکستان تحریک انصاف ہر جگہ میں اپنے جلسے کرے گی۔ جلسوں کا بھی ایک شیڈول ایشو ہوا ہے، انشاءاللہ تعالی پیسفل ہوں گے، لیکن ہمارے سارے جلسے انشاءاللہ تعالی کنٹینیو کریں گے۔ 2 چیزوں کا میں آج سرسری ذکر کروں گا۔ آج سپریم کورٹ کی ججمنٹ آئی ہے۔ سپریم کورٹ کی جو ججمنٹ آئی ہے وہ نیب ترامیم کے خلاف۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا جس وقت خان صاحب اس کیس میں خود پیش ہو گئے تھے تو سپریم کورٹ نے خان صاحب کو کہا کہ حکومت کی اپیل اگر الاؤ ہو جاتی ہے تو آپ کو اس میں ذاتی فائدہ ہو جائے گا۔ خان صاحب نے کہا مجھے ذاتی فائدے کی ضرورت نہیں ہے، میں قوم کے لیے کھڑا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ کرپشن کے خلاف سٹرانگ قوانین ہو اور اس کی سٹرانگ انفورسمنٹ ہو۔ آج کا جو ڈیسیجن آیا ہے اس میں سے خان صاحب کے خلاف توشخانہ 2 والا کیس جو نیا دائر ہوا تھا، جس میں خان صاحب کی اریسٹ انہوں نے دکھایا تھا، وہ کیس مکمل طور پر ختم ہو گیا۔ وہ نیب کے جورسڈکشن سے، دار اختیار سے باہر نکل گیا، کیونکہ ہر وہ کیس جس میں 50 کروڑ سے کم کی ایلیگیشن ہو وہ اب نیب کے دائر اختیار میں نہیں رہا۔ اسی طریقے سے القادر والے کیس میں بھی اس قانون کے مطابق اگر مس یوز آف اتھارٹی کا کیس ہو تو وہ مس یوز آف اتھارٹی کا کیس تب بنے گا جس میں کوئی پرسنل گین اس اکیوز نے لیا ہو۔ القادر والے کیس میں یہ آپ کے سارے میڈیا کے سامنے جو ایویڈنس ریکارڈ ہوا ہے، اس ایویڈنس میں جو چیزیں آئی تھیں اور پراسیکیوشن نے ایڈمٹ کیا ہے، سب سے پہلی بات یہ تھی کہ انہوں نے کہا تھا کسی رولز کی وائلیشن نہیں ہوئی۔ یہ بھی ساتھ ریکارڈ پہ آیا کہ خان صاحب نے کوئی پرسنل بینیفٹ نہیں لیا۔ یہ بھی ریکارڈ پہ آیا کہ وہ پیسے ایل گاٹن منی نہیں تھی۔ اسی طریقے سے یہ بھی ریکارڈ پہ آیا کہ منظوری کابینہ نے دی تھی۔
لہٰذا سپریم کورٹ کی ججمنٹ کی روشنی میں اگر پرسنل بینیفٹ نہ لیا ہو تو کیس نہیں بنتا. میرٹ پہ القادر کا کیس ڈسمس ہونا چاہیے اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ ڈسمس ہوگا. ان لوگوں نے بڑی کوشش کی لیکن انشاءاللہ خان صاحب سرخ روح ہوں گے. لیکن آج کا ہمارا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے وہ یہ کہ انشاءاللہ تعالیٰ 8 تاریخ کو پاکستان تحریک انصاف جلسہ منعقد کرے گی. میں پاکستان تحریک انصاف کے ہر ووٹر سپورٹر سے کرتا ہوں کہ خان کی آزادی کے لیے خان کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے آپ لوگوں نے اس میں جوق در جوق شرکت کرنا ہے. پاکستان کے جھنڈوں کے ساتھ اور پاکستان تحریک انصاف کے جھنڈوں کے ساتھ آپ لوگوں نے اس میں شرکت کرنی ہے. عمر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بہت مختصراً بات کروں گا. بیرسٹر گوہر صاحب نے چیئرمین صاحب نے تفصیلاً بات کر لی ہے. جلسے کا تھیم ہے مینڈیٹ چوروں کو بھگانا ہے, وزیر اعظم عمران خان صاحب کو لانا ہے. خواتین و حضرات, آپ سب کو آپ میڈیا کے توسط سے اس پریس کانفرنس کے توسط سے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے لیے ان کی رہائی کے لیے جو ہماری جستجو ہے یہ ایک تاریخی جلسہ ہوگا. ضرور اپنا حصہ ڈالیے گا. یہ ایک پرامن جلسہ ہوگا سنگجانی کے مقام پہ دن 2 بجے 8 سپتمبر. شرکت کیجیے گا, جوک در جوک آئیے گا اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ اپنی محبت کا یکجہتی کا اظہار کیجیے گا. بہت شکریہ. اوور ٹو شبلی فراز. شکریہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 2 مختصر سی باتیں. ایک تو جو ہم نے دیکھا ہے کہ جو پارلیمان ہوتا ہے وہ ہمیشہ پاکستان کے عوام کے لیے, ان کی خوشحالی کے لیے, ان کی بہتری کے لیے اور ان کو تحفظ دینے کے لیے قانون سازی کی جاتی ہے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے کچھ عرصے سے جب سے کہ یہ 2 حکومتیں جو کہ PDM 1 تھی اور PDM 2 تھی, انہوں نے جو بھی لیجسلیشن کی ہے چاہے وہ EVM ریلیٹڈ ہو, الیکشنز کو شفاف نہیں ہونے دینے چاہ رہے, اور نہ نیب کو انہوں نے ڈیفینگ کر دیا. اس کے علاوہ جو بھی قوانین بنے وہ ایک خاص ٹولے کے مفاد کے لیے بنے, اس کا عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی 50 کروڑ کی حد مقرر کر کے انہوں نے ثابت یہ کیا کہ جو بڑے ڈاکو ہیں وہ جو ہے تو آپ ان کو ایک NRO دے دیں, اور اسی طرح ملک کے جو حقیقی مسائل ہیں جس میں کہ بے روزگاری ہے, مہنگائی ہے اور امن و امان کی صورتحال ہے, جتنے بھی قوانین بنے ہیں پچھلے دنوں میں, چاہے وہ ججز کی تعداد ہو, چاہے وہ یہ اسمبلی ہو جس میں کہ ایک پولیٹیکل پارٹیز, اور افسوس کی بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ ہی کو استعمال کیا جا رہا ہے. یہ جو آج اس سائٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ 2 پارٹیاں بالخصوص اور ان کے جو الائز ہیں کہ انہوں نے جمہوریت پہ, جب کل ہسٹری میں دیکھا جائے گا تو اگر کسی پارٹی نے یہ اس کالے قانون پہ جس میں کہ سزا دی گئی ہے, یعنی چور اچکے باہر لٹیرے ڈاکو ٹیررسٹ باہر پھر رہے ہیں اور جو ڈیموکریٹک رائٹ کو استعمال کرتے ہوئے لوگ ان کو 3 سال سے لے کے 10 سال کی سزا دے گی, تو ان جو آج لیجسلیٹرز بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے اپروو کیا, چاہے وہ نیشنل اسمبلی میں ہوں چاہے وہ سینٹ میں ہوں, ان کو وہ ہسٹری کے مجرم ہیں, وہ ڈیموکریسی کے دشمن ہیں, اور انہوں نے اس قانون کو پاس کر کے اپنی جمہوریت سے نفرت اور جمہوریت کے خلاف جانے کی ان پہ ایک FIR بن چکی ہے عوام کی نظر میں. تو یہ پارلیمنٹ جو ہے, ان کے جو بھی MNAs ہیں, MPAs ہیں, سینیٹرز ہیں, وہ اس قانون سازی کا حصہ بنے ہیں. انہوں نے اپنے تاریخ میں کالے حروف سے ان کا نام لکھا جائے گا. ان کا یہ کردار نہیں معاف کیا جائے گا کیونکہ انہوں نے جمہوریت کے پلیٹ فارم میں رہتے ہوئے جمہوریت کی بنیادوں کو کھوکھلا کیا اور اس میں انہوں نے اپنا حصہ ڈالا. تو انشاءاللہ ہمارا جلسہ ہوگا. یہ بنیادی طور پہ یہ جو قانون جو ہوا ہے پاس کل پرسوں سینٹ سے اور آج نیشنل اسمبلی سے, یہ بنیادی طور پر اینٹی PTI لا ہے, PTI کے لیے یہ بنایا گیا ہے, اور اس کا مقصد یہی ہے کہ PTI کو کس طرح سے ہم, تو اگر جب قانون سازی انفرادی کسی شخص عمران خان کے خلاف یا پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ہوگی تو پھر اس قانون کی کیا حیثیت ہے؟ وہ قانون کیا ملک کے عوام کے لیے کیا بہتری کرے گا؟ آپ تو عوام دشمن قوانین رائج کر رہے ہیں,
اور جمہوریت کا لبادہ اوڑھے ہوئے. ان سے زیادہ خطرناک کوئی ہے نہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم کورٹ میں بھی اس لا کو چیلنج کریں گے. تھینک یو. بیرسٹر صاحب یہ بتائیں کہ آپ کی جلسے کی تیاری تو مکمل ہے, یہ صبح 7 بجے اڈیالہ جا کے کوئی دوبارہ بارگین کی تیاری بھی ہے آپ لوگوں کی کہ نہیں صرف جلسہ ہی کرنا ہے؟ 8 تاریخ کو انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ ہوگا, انشاءاللہ بہت اچھا جلسہ ہوگا. میرا نام پرویز مغل ہے, صاحب سے میں ہوں. مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ ڈی سی صاحب نے آرڈر کیے ہیں جو آپ کے پاس نوٹیفکیشن ہے, اگر کل کا دن کمشنر صاحب اس کو کینسل کر دیتے ہیں پھر آپ لوگوں کا کیا لائے عمل ہوگا؟ دیکھیں وہ بھی ہم اناؤنس کر چکے ہیں الحمدللہ. فی الحال ہمارے پاس این او سی ہے, این او سی ہمیں پہلے مل چکا تھا, وہ صرف جگہ کا تعین کرنا تھا. جو سیکنڈ این او سی ایشو ہوا اس میں جگہ کا بھی تعین ہوا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ این او سی کینسل نہیں ہوگا, وہ ہم جلسہ کریں گے. جگہ آپ کو دی گئی ہے وہ کافی بڑی ہے, تو وہاں پہ جگہ بہت بڑی بڑی ہے, وہ ہم سارا تیار کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. بہترین جگہ ہوگی, بہترین ارینجمنٹ ہوگا, اس میں لوگوں کے لیے بیٹھنے کا بھی بندوبست کریں گے, راستے بھی دیں گے, سیکیورٹی کا بھی پورا ارینجمنٹ ہوگا. کورٹ نے بھی مداخلت نہیں کریں گے. کبھی بھی وزیر اعظم عمران خان صاحب نے یہ بات نہیں کی. تھینک یو. 4 بجے سے لے کر آپ لوگوں نے اس سے قبل سوال میں بھی جیسا کیا, کوئی امپیکٹ پسند نہیں آیا, تو سنجانی کا جلسہ جو ہوگا کیا امپیکٹ ہوگا اس کا پاکستان؟ نہیں دیکھو بڑا امپیکٹ ہوتا ہے. جمہوری ملک میں اگر آپ رہ رہے ہیں تو ایسا ہی ہے, آلدو آئین اور جمہوریت تو بالکل ڈیڈ ہے اس ملک میں, لیکن عوام کا جو اظہار ہے وہ خان صاحب کے ساتھ کر رہے ہیں, اس کا بہت بڑا امپیکٹ ہوگا. لیکن آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ جو اسلام آباد میں جلسہ ہوگا اس کا بہت بڑا امپیکٹ ہوگا. اگر اس کا ایک منٹ میں جواب دے دوں, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا امپیکٹ نہیں ہوتا تو پھر اتنا ڈر اور خوف کیوں ہے؟ اتنے یہ لا کیوں پاس ہو رہے ہیں؟ پورے قانون پاس ہو رہے ہیں. روب صاحب بیرسٹر دانیال جو پرائیویٹ ممبر بل ہے وہ بھی بات کر رہے تھے میڈیا سے, تو ان کا یہ کہنا ہے کہ بطور قانون دان ان کو لگتا ہے کہ آج سے ہی اس پہ امپلیمنٹ ہوگا. نہیں دیکھو آج سے بھی امپلیمنٹ ہوگا. تو پھر آپ کے لیے تو مشکلات کھڑی ہو گئی, آپ کا لاہے عمل کیا ہوگا؟ نہیں دیکھو ہمارے لیے اس سے مشکلات بالکل کھڑی نہیں ہوگی. ہمارے ورکر سپورٹر کو اس لیے پیغام ہے کہ آپ آ جائیں اور پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. جو لا پاس ہوا ہے وہ سائن ہوگا, وہ پراسپیکٹیولی اپلیکیبل ہوگا. اس میں بھی لکھا ہے کہ آئندہ کے لیے اسلام آباد میں اگر کوئی جلسہ ہوگا, اسلام آباد پورے آئی سی ٹی میں, کیپٹل ٹیریٹوری میں, وہ صرف سنگجانی موضع پہ ہوگا. تو ہمارا ہے ہی سنگجانی, اور ہم نے تو اپنے ایکسس کے لیے دیکھا ہوگا, تو فیوچر کے لیے. ایک سیکنڈ ٹکا خان صاحب, جو آپ نے سوال پوچھا ہے نا, دیکھیں اس حکومت نے تو ہمارے ڈر سے یہ قانون یہ لائے ہیں, ٹھیک ہے, پر یہ بات یاد رکھیے گا قانون تو ابھی آ گیا نا, جب تک یہ ریپیل نہیں ہوتا, کل ہوتا ہے, پرسوں ہوتا ہے, 3 سال 4 سال, پہیا تو بہت تیزی سے گھومتا ہے. یہ تو کہیں پہ پتھر پہ تو لکیر نہیں ہے کہ آج کی حکومت ہمیشہ رہے گی, تو پھر خمیازہ انہوں نے بھگتنا ہوگا. دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں, یہ ہمارے خلاف اس طرح کر رہے ہیں, دوسروں کے خلاف کر رہے ہیں, ان کی اپنی پالیسیوں سے ڈر ہے. جو لوگ نکل رہے ہیں, جو بے روزگاری ہے, جو مہنگائی ہے, اس کے خلاف لوگ نکلتے ہیں, پیسفل لوگ نکلتے ہیں. جس طرح یوٹیلیٹی سٹورز ہیں وہ ادھر ہی آتے ہیں, اپنا آواز کرتے ہیں. آئین میں کہیں نہیں لکھا ہوا سبجیکٹ ٹو ریزنیبل ریسٹرکشنز ہے, اس کے لیے آئین کے مطابق نہ آپ سزا دے سکتے ہیں نہ اس کو منع کر سکتے ہیں. سن لیں کہ 4 بجے سے لے کر 7 بجے کا ٹائم دیا گیا ہے. جیسے ٹکا خان ثانی صاحب نے کہا کہ لا اپلیکیبل ہو چکا ہے. 7 کے بعد چونکہ ہم نے ماضی میں دیکھا ہے جتنے بھی پاکستان تحریک انصاف کے جلسے ہوئے دیر رات تک چلتے ہیں اور شو بھی لیٹ ہی ہوتے ہیں. اس چیز کو کیسے ٹیکل کریں؟ دیکھو 2 بجے کا وہ ہم نے 2 بجے کا ٹائم کی بھی وائلیشن ہوتی ہے تو این او سی کینسل ہوتا ہے. دیکھو این او سی کی انشاءاللہ تعالیٰ وہ نہیں ہوگا, اور ٹائمنگ سے فرق نہیں پڑتا. وہ این او سی کا گھبراہٹ کیوں ہے بھائی, اتنی گھبراہٹ کیوں ہے؟ جلسے کی کوشش کہ پارلیمان کوئی پرنٹنگ پریس نہیں ہے کہ آیا تو آپ ایک ویڈیو اس پہ سے نکال لیا ہے, پروسیس اس کا ہوتا ہے. جی بالکل صحیح ہے. اسے کمیٹی کو جانا ہوتا ہے, پھر کوئی ایسا بل آتا بھی ہے تو وہ حکومت لے کر آتی ہے. یہ نیا ٹرینڈ کیا شروع ہو گیا اور اس کے اوپر اپوزیشن کیا کر رہی ہے؟ میں آپ کو اس کا یہ بتا رہا ہوں کہ آج جو ایون انہوں نے الیکشن ایکٹ, آپ صحیح فرما رہے, اور ہم نے اس بات کو اسمبلی پہ بھی اٹھایا ہے, اور لیڈر آف دا اپوزیشن نے 12 اپنے اسمبلی کے باہر بھی, سینٹ میں بھی اٹھایا, اور اسمبلی کے باہر ہم نے پریس کانفرنس کی اور یہی پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ یہ رات کے اندھیری میں کوئی قانون بناتے ہیں اور صبح سویرے لے کے آ جاتے ہیں, ایڈیشنل ایجنڈا پٹ کرتے ہیں اور بل کو لے کے آتے ہیں, اسی وقت کنسیڈر کرتے ہیں. آج کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں, اتنی اجلت میں یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ایکٹ میں
انہوں نے آج ترمیم ڈالی ہے اور کہا کہ فارم اے سے فاٹا کے الفاظ ہٹائیں. وہ فاٹا کے الفاظ 2023 میں ہٹ چکے تھے, ان کو یہ بھی نہیں معلوم تھا. سر یہ بتائیے گا کہ جلسہ ہونے جا رہا ہے, اگر زیادہ لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو کارکنان یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ شاید وہاں پہ کوئی بڑا اعلان ہوگا, کوئی مارچ کا یا دھرنے کا اعلان کیا جائے گا, یہ صرف جلسہ ہوگا؟ نہیں, نہ ہمارا مارچ ہوگا نہ ہمارا دھرنا ہے, یہ جلسہ ہے اور جلسے کے بعد ڈسپرس ہوں گے انشاءاللہ. تھوڑا سا آف ٹاپک ہے, اگر آپ اس پہ جواب دینا چاہیں. سوال یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا خان صاحب نے ملٹری کسٹڈی سے بچنے کے لیے, ان کو خدشہ یہ ہے. کچھ حکومتی وزراء بھی اس حوالے سے بات کر رہے ہیں, ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی اس کا اندیا دیا. آپ سمجھتے ہیں کہ فیض حمید بہانہ تھا, عمران خان نشانہ؟ دیکھیں, فیض حمید پہ پارٹی کا موقف بڑا کلیئر ہو کے آیا ہے کہ یہ فیض حمید کا ایشو جو ہے یہ آرمی کا اپنا مسئلہ ہے, ان کا اپنا انٹرنل معاملہ ہے, ان کا کوڈ آف کنڈکٹ ہے, ان کا ایکٹ ہے, ان کو جس طریقے سے یہ کرنا چاہتے ہیں یونیفارم میں یہ ان کا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ کسی صورت خان صاحب کی کسٹڈی نہیں لی جائے گی, اور ہم ہمیشہ عدالتوں کا سہارا لیتے ہیں, تو اس لیے ہم نے عدالت کا سہارا لیا ہوا ہے. میرا اس سے بات میرا سمپل یہ ہے, دیکھیں فیض حمید صاحب ڈی جی آئی ایس آئی تھے, جنرل باجوہ صاحب آرمی چیف تھے. میری آج کی سٹیٹمنٹ یہ ہے, متواتر میں کہتا ہوں ڈی جی آئی جو ہوتا ہے وہ ریفلیکٹڈ اتھارٹی اپنی لیتا ہے آرمی چیف سے, تو لہٰذا جو آرمی کے قوانین ہیں وہ جس طرح انہوں نے لاگو کرنے ہیں وہ کریں. تھینک یو. ہاں بس ٹھیک. موجودہ قانون سازی کا ذکر کرتے ہوئے عمر ایوب صاحب نے کہا پہیہ گھومے گا. آپ کے دور میں فیکا پہ کام ہوا, آپ ہی کے خلاف استعمال ہوا. وہ اس سے تشویش ایک سان لاحق ہوتی ہے کہ پولیٹیکل ورکرز کے خلاف ہی یہ پہیہ گھومے گا, اور گھمانے والی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے یا طاقتور حلقے جو قابض ہیں اس نظام پہ یا پارلیمان پہ, ان کو اس پہیہ گھمانے سے سائڈ پر کرتے ہوئے آئینی حدود میں لانے کے لیے بات نہیں. پہیہ گھومے گا, پھر نون لیگ کا ورکر آئے گا, وہی لوگ جن کے ساتھ آپ شاید مشکل ہو, خرابی ہو, پارلیمان میں بات چیت کر سکتے ہیں, جس کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف ہم آج اسی پوائنٹ پہ رکھا ہوا ہے ہم نے یہ کہ جلسے سے ریلیٹڈ ہم نے بات کرنی ہے, اور جو قانون لے کے آیا تھا وہ بھی جلسے پیسفل اسمبلی سے ریلیٹڈ تھی, اس لیے ہم نے اس کا ذکر کیا. جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں پیکا والے قانون, ایک بات اٹل ہے, پاکستان تحریک انصاف کوئی ونڈکٹیو جو ہے نا ارادہ نہیں رکھتی, اور نہیں ہم قانون سازی اس انداز میں کریں گے جس سے کوئی ٹارگٹ ہے. وہ ہم خود انشاءاللہ تعالیٰ ارینج کریں گے, باقی